السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے مثالی ماں کے سلسلے میں جو بچوں کو یا بچیوں کو بیجا لاڈو پیار کے سلسلہ چل رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں کوشش کروں گی کہ تجربے کی بنا پر آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گی اور پھر اسی لیکچر کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ کرنا کیا چاہیے ایک ماں کو کہ سب سے بڑی چیز جو آپ پچھلے لیکچر بھی سن لیجئے گا، میرے سارے ماشاءاللہ کافی آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کو سنبھال کے بھی رکھیے گا، کبھی کبھار سن لیا کریں دوبارہ تاکہ آپ کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بڑوں کا ادب سکھانا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ایسی چیز ہے، احترام ایسی چیز ہے کہ اس ادب کی وجہ سے انسان پتھر دل انسان کو بھی جیت سکتا ہے، کیونکہ ہر مخلوق، میں نے مخلوق اس لیے کہا کہ صرف انسان نہیں، اس کی باقی بھی جو مخلوق ہے وہ بھی اگر ان سے ادب اور احترام سے معاملہ کیا جائے تو آپ بڑے بڑے سرکش جانوروں کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ تو انسان تو ہے ہی بہت اچھا، اللہ کی سب سے بہترین اشرف مخلوقات وہ کریشن ہے، تو اس لیے بڑوں کا ادب کروانا ضرور سکھائیں۔ اور وہ بڑے آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبر کے علاوہ میڈ بھی ہوتے ہیں، آپ کے چوکیدار بھی، یعنی سارے میڈ میں آ جاتے ہیں، آپ کے مالی، چوکیدار، ڈرائیور، اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، ان کے نیبرز میں بھی دیکھ لیں، پڑوس میں دیکھ لیں، پھر اور بھی بہت، کسی کے گھر جا رہے ہیں ان کی میڈ ہے آپ کے آگے سرو کر رہی ہے، کھانا سرو کر رہی ہے، چائے دے رہی ہے، تو آپ اس کو بھی ادب احترام سے بلائیں۔ میں اپنا تجربہ اگر بتاؤں تو ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈرائیور کو بھی ڈرائیور انکل کہنا، اور یہی یعنی سب کے ساتھ معاملہ، اور اس وجہ سے بہت پسند کیا جاتا تھا کہ ان کے بچے احترام بہت کرتے ہیں۔ یہاں مقصد اپنی تعریفیں کرنا نہیں، صرف تجربہ میں نے کہا تھا کہ اپنا بھی بتاؤں گی اور اپنے ارد گرد دیکھنے والوں کا بھی بتاؤں گی۔ پھر عمر کے اس حصے میں ان بچیوں سے بھی واسطہ پڑا جنہوں نے کہا کہ ہم بڑے بولڈ ہیں، ہم بڑے منہ پھٹ ہیں، ہم بڑے جواب دیتے ہیں، ہم بڑے تیز ہیں، اور میں نے پھر ان بچیوں اور بچوں کے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کے گھر بھی اجڑتے دیکھے، ان کے گھر میں بے سکونیاں بھی دیکھی، ان کے گھروں میں ہم نے لڑائی جھگڑے بھی دیکھے، اور پھر ان کو مجھ چیز سے مشورہ لیتے بھی دیکھا گیا۔ تو بڑوں کا ادب بہت ضروری ہے، اور پوری کوشش کریں کہ اپنے بچیوں اور بچوں کو احترام سکھائیں، اس میں بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اخلاق۔ اچھا اخلاق انسان اس سے سب کا دل جیت سکتا ہے۔ نرم آواز، پولائٹ آواز، اچھے لہجے، اچھے الفاظ، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو اپنے بچوں میں آپ ڈالیں وہ ہے قربانی دینا۔ آپ حدیث سے بھی ثابت ہے، لمبا لیکچر ہو جائے گا، بانٹ کے کھانا سکھائیں، دے کے کھانا سکھائیں، لالچ سے دور کریں، اپنے نفس کو مارنا سکھائیں، اور یہی ایک مومن کی نشانیاں ہیں۔ گھر میں اکٹھے آپ رہتے ہیں، 3 بچے ہیں، اب پہلے دور میں تو 8 ہوتے تھے، اب تو 2 بھی نہیں سنبھلتے، ان کو شیئرنگ کرنا سکھائیں۔ ہر وقت لڑائی کیا ہے، میرا لیپ ٹاپ، میرا موبائل، میرا کھلونا، میرا، ہم نے یہ نہیں سیکھا تھا۔ ہمیں ماں باپ نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ بڑے بہنوں کا، بڑے بھائیوں کا کام ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور ہم بالکل ان کی ایسے کیئر کرتے تھے کہ جیسے بس ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ان کے اچھے برے کا فکر کرنا۔ اسی طرح بچے پلتے تھے کہ بڑی بیٹیاں، بڑے بھائی چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے لگ جاتے تھے، اور ماں باپ کا کافی مدد بھی ہو جاتی تھی، ان کے کام بھی کافی بڑھ جاتے تھے، اور قربانی دینے کے جذبے سے اپنے نفس میں لالچ ختم ہو جاتا ہے، کینہ ختم ہو جاتا ہے، بغض ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے اچھا چلیں، بچپن میں جیسے ہوتا ہے، اچھا آپ کو یہ پسند ہے آپ یہ رکھ لیں، اور مجھے جو پسند ہے میں وہ رکھ لوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے والدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا، اور ٹین ایجر کی باتیں بتا رہی ہیں، اور لا کے ہم ماشاءاللہ 4 بہنیں تھیں، رکھ دینا۔ کسی نے پوچھنا اپنے لیے کیا، آپ کا کون سا، تو میں کہتی تھی جو بھی ہوا لے لوں گی، آپ پہلے سلیکٹ کر لیں۔ اب بعض دفعہ وہ
شغل بھی ہوتا ہے کہ نہیں پہلے پتہ چلے اس نے کون سا سلیکٹ کیا. تو میں نے جان کے کہنا میں نے یہ سلیکٹ کیا، تو دوسری بہن نے کہنا پھر میں یہ رکھ رہی ہوں. تو پھر میں کہتی تھی چلیں آپ رکھ لیں. صرف یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آج تک وہی عادت ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. مل گیا لاکھ لاکھ شکر، نہیں ملا صبر. اور اس چیز نے بڑے ڈھارس بندائی کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کے ہی رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو لے نہیں سکتی، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجھے دلا نہیں سکتی. تو پرسکون زندگی گزری. تو قربانی سسرال میں کئی دفعہ غریبی بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ کام کا بھی لوڈ ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی بزرگ بھی گھر میں بیمار ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کے اخراجات کی وجہ سے شوہر آپ کے اخراجات میں کمی کرتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. یہ قربانی دے کے دیکھیں. اور یہ قربانی ہی دلوں کو جیتتی ہے کہ اس بچی یا بچے نے ہماری خاطر اپنی اتنی قربانی دی. میں نے وہ بچیاں بھی دیکھی جنہوں نے اپنے زیور بیچے اپنے سسرال شوہر یا بچوں کے لیے. میں نے وہ بھی دیکھے جنہوں نے اپنی نندوں کے گھر بسانے کے لیے اپنی چیزیں دیں. چیزیں تو چلی گئیں. آپ نے چوتھا پارہ سٹارٹ ہوتا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے نا جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. قناعت پسندی یہ بھی بچیوں کو بہت سکھائیں. اسراف سے بچائیں، کیونکہ ماں کے گھر میں تو ہوتا ہے چلیں بچی ہے اب اس کا دل کر رہا ہے چلے اخراجات کو کنٹرول کرتی ہوں، اس کی یہ چیز پوری کر دوں. ہر ماں یہی کرتی ہے، اور کسی کو اولاد بری نہیں لگتی. اور انسان بچوں کے معاملے میں کئی دفعہ خود غرض بھی ہو جاتا ہے، سیلفش بھی ہو جاتا ہے، اور بچوں کے لیے ماں باپ سے بھی بہن بھائیوں سے بھی جھگڑ پڑتا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو پیار نہیں کیا، عیدی نہیں دی، پاس ہونے کی مبارکباد نہیں دی. ہم بھوکے تھوڑی ہیں لیکن خوشی ہو جاتی. باتیں آپ اکثر سننے کو آپ کو ملتی ہوں گی. لیکن ہمیں قناعت پسندی کرنی. قناعت پسندی کی عادت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. ضرورت کی چیز لیں، سہولت کی چیز لیں، لیکن آسائشیں آرائشیں ان سے بچیں. ایک ہوتی ہے ضرورت بیسک نیڈ، ایک ہوتی ہے سہولت کہ ضرورت پڑنے پہ آپ کو کسی کے آگے مانگنی نہ پڑے. اس کے بعد جو یہ ہوتا ہے نا آرائش آسائش، یہ چیزیں انسان کو کافی مشکلوں میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے. بچے اور بچیوں دونوں کو یہ عادت ڈالیں قناعت پسندی کی. شاعر اس کی اسراف سے بچائیں. ہر چیز لینا ضروری نہیں ہوتا. جو آئی ہے مارکیٹ میں لازماً لینی ہے، گھروں میں ڈم کر دینی ہے، بھرے ہوئے اسٹور، بھری ہوئی الماریاں، اور آ کے اوپر گرتی ہیں چیزیں. اس چیز کی بہت عادت ڈالیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی آگے جا کے بچیوں کے لیے بہت پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. کیونکہ آگے جو جا رہے ہیں وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، وہ شخص اس کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دکھ سکھ بھی ہے، اور بھی ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہ ہو. میری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ اکیلا بندہ چاہیے تو یتیم خانے سے لے آؤ جا کے. اب جس سے شادی کرو گے اس کے ارد گرد بہن بھائی تو ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جاتے ہی خدا نہ خواستہ وہ مساروں کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ یہاں دنیا چھوڑ کے چلے جائیں. وہ ساتھ ہی ہیں جن کے ساتھ اس نے 20-25 سال اس لڑکے نے بھی گزارے ہیں. تو جب آپ کو قناعت پسندی کی عادت ہوگی اور آپ نے اپنی بچیوں کو سکھائی ہوگی اور انہیں بتایا ہوگا، اور بچوں کو بھی، کہ ہر چیز لینا ضروری نہیں ہوتی اور کس طرح انہی چیزوں کے ساتھ اپنی لائف کو خوبصورت اور خوش بنایا جا سکتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بھی جب ایسی سگڑ بچی ہوگی اور وہ جا کے بچت کرے گی اور بچت کر کے کوئی مشکل وقت میں اپنے شوہر کو دے گی تو، اور یا ڈیمانڈنگ نہیں ہوگی اور وہ اسی میں سے بچاؤ کر لے گی جو شوہر اس کو دیتا ہے، تو وہ بھی دل میں گھر کر لے گی اور اس کو بھی محبتیں ملیں گی کہ کتنی شاعر بچی ہے، کتنی قناعت پسند بچی ہے، کتنی یہ اس کی ماں نے اچھی تربیت کی ہے. اور زیادہ پھر اس کا ہوگا کیا کہ کام تو وہ کرے گی لیکن تعریف ماں کی ہوگی کہ کتنی اچھی ماں نے اس کی تربیت کی ہے. ورنہ آج کل کی بچیاں تو اڑ جاتی ہیں یا ضد لگاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میرے اپنے تجربے کی ہے اور جو میں نے دیکھی ہیں ارد گرد کہ کیا وجہ بن رہی ہے، کس بات پہ ناراضگی ہے، کیا ماں کو شکایت ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں لے کے دیا، مجھے وہ نہیں لے کے دیا، میں نے یہ مانگا تھا مجھے وہ نہیں دیا، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، میری تو خواہشیں دب گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے بچیوں کے اندر نہیں ڈالنی تاکہ بچیاں اس قسم کی باتیں نہ سیکھیں اور بچیاں کفایت شعار ہوں اور
اپنے گھر کو بھی اچھے طریقے سے کم آمدنی میں بھی چلا سکیں۔ ہم نے اپنی بڑوں کو بہت محدود آمدنی میں بچے پالتے بھی دیکھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے بھی دیکھا، اور بہترین تربیت کر کے معاشرے کو دیتے ہوئے دیکھا ایسی بیٹیوں کو۔ اور اب یہ فکر ہو رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں مائیں کیا دے رہی ہیں بیٹیوں کو۔ تو سب ماؤں کے ساتھ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ان چیزوں کو غور سے سنیں، اور اگر آپ غلط راستے کی طرف، غلط طریقے پہ جا رہے تھے ہم لوگ، تو واپس پلٹیں اور آج سے یہ باتیں اپنائیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ قربانی دینا سیکھیں اور سکھائیں اپنے بچوں کو، ادب احترام کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو۔ بالکل ادب احترام ہمارے بچوں کے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ اخلاق بہت اچھا کریں اپنے بچوں کا، الفاظ کا چناؤ ان کو بتائیں کہ کیسے دینا ہوتا ہے، اور قناعت پسندی سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں بہت فائدہ دیں گی۔ اور پانچویں چیز جو اس سب چیز کا خلاصہ ہے کہ پلیز اپنے پیاروں کو ٹائم دینا سکھائیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا پیپر ہے اس لیے وہ مصروف ہے، وہ دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ گیا ہے یا گئی ہے، اور ایسی بچیاں پہ سسرال جا کے بھی بس اپنے کمرے کی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ پلیز بچوں کو کمرے کا نہیں گھر کا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ ہدایات دوبارہ دوں گی تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔